اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹھنا۔ اب رجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمی۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد، سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح فائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ، اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی، تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالا ہے۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی، وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالهم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہے، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت ہے؟ بیوی کی حفاظت ہے۔ اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجودگی۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے، لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے، ان کے اندر سرکشی، ضد ہے، ہر درمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وضربوہن، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے،
معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر خامخواہ کی زیادتی، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کی۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر، ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھپ گئی وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، اور یہ چیز بانڈ آف لو جو ہے بٹوین اسپاؤسز اس کو کمزور کر، جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے۔ وہ مستورات ہمارے یہاں کہلاتی تھی، مستورات، پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے روی کو روکنے کے لیے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں، اس کو محصنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر، یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی کچھ پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محصنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی، ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے، جدید نفسیات، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجر، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بڑھے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر عورتیں، اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ ہے، عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا، کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے، اگلی نسل اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا، سب سے بڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی ظاہر ہو جائے، کیا کرنا مطلب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر کو ہلے گا۔ اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادراں را اسوہ کامل بطول حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ، آسیہ کرداں لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی، اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا ہے، وہ جو دودھ اس بچے کے حلق پہ جا رہا ہے، پیٹ پہ جا رہا ہے، کہ کیا کہا بطول باش و پنہا شو ادیاس کہ در آغوش شبیر بگی، فرمان عورت بطول بن اور اس اصل سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش حسین جیسا بن۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے، میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں، جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کو کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا، دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دخیا دوسری ہے، چلیے برداشت کر، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہے، ہمارے جوانی میں کون کرتا ہے، بہت شاس،
یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام. ہمارے ہاں تو بڈھے ڈھیرے گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائے گی، واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان کا. یا میں نے پردے کی بات کی، گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کی، میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا. ٹھیک ہے، بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست تھے، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو گیا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی تقیہ پسند لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں. انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ. انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت. اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے. اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام نے، یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں باپ کون ہے میرا، کیا پتا. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چلتے کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشر۔ وہ تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے، ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یہاں تو ہمارا خاندانی ہم پس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہو، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے۔ سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ یہاں تک کہا
کہ بیست طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جائے گا. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور. خلاص بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے. عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرج یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. یہ کو زنا کی تعریف میں. ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے. کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اس سے، اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوگی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی. والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر. وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر